یورپ میں مذہب بیزاری کس نے پیدا کی؟ تاریخ اس سوال کے جواب میں کلیسا کا نام لیتی ہے۔ کلیسا کیا ہے؟ یہ ان اہل مذہب کا استعارہ ہے جو کسی الہامی سند کے بغیر خود کو زمین پر خدا کا نمائندہ سمجھتے اور عوام کو بزور اس کا پابند بناتے ہیں کہ وہ ان کی دینی تعبیرات پر ایمان لائیں۔ بصورت دیگر مذہبی عدالتوں کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ اہل یورپ پر ایک وقت آیا کہ ان کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور انہوں نے اہل مذہب کے خلاف بغاوت کر دی۔ اہل مذہب کو دیوار سے لگا دیا گیا اور سیاست و سماج میں مذہب کا ذکر جرم بن گیا۔ اہل مذہب نے اس کو قبول کر لیا۔ وہ ایسا نہ کرتے تو انہیں دیوار کے ساتھ بھی جگہ نہ ملتی۔ اس عمل کا آغاز کیسے ہوا؟ انسان نے جب خدا کی عطا کردہ عقل و خرد کی مدد سے خدا کی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی اور ان قوانین کو دریافت کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو قائم کیا اور رکھا ہوا ہے، تو اہل مذہب نے اسے اپنی اقلیم میں مداخلت سمجھا، کیونکہ وہ اس زمین اور کائنات کے بارے میں کچھ خیالات کو اختیار کیے ہوئے تھے اور اسے مذہب کا مقدمہ بنا کر پیش کرتے تھے۔ انسان کے حسی مشاہدے اور عقلی نتائج نے ان مقدمات کو رد کر دیا۔ اہل مذہب نے اپنے خیالات کے خلاف پیش کیے جانے والے نظریات کو، جنہیں وہ خدا کی طرف سے بغیر کسی سند کے پیش کر رہے تھے، مذہب کے خلاف بغاوت قرار دیا۔ ایسے خیالات کے حاملین کو قابل گردن زدنی قرار دیا۔ اس کی ایک مثال گلیلیو ہے۔ گلیلیو کی کہانی کیا ہے؟ یہ کہانی بارہا سنائی جا چکی، لیکن اس کے باوصف واقعات کا تقاضا ہے کہ اسے دہراتے رہنا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایسے واقعات کب تک جاری رہیں گے جو اس کہانی کو بیان کرنے کا جواز بنتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ یہ جستجو رہی کہ وہ اس کائنات کی حقیقت کو دریافت کرے، فلسفی غور کرتے اور اپنے نتائج فکر بیان کرتے رہے۔ اس کا ایک اہم سنگ میل ایک یونانی فلسفی پیٹولومی کا پیش کردہ نظریہ ہے، جس نے دوسری صدی عیسوی میں یہ بتایا کہ زمین اس کائنات کا مرکز ہے، سورج اور ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اہل کلیسا اس سے متاثر ہوئے اور اسے بطور مذہبی عقیدہ اختیار کر لیا۔ اس کا بائبل میں کوئی ذکر تھا، نہ سیدنا مسیح علیہ السلام سے اس کی کوئی روایت تھی۔ پھر یہ کہ اس کا مذہب کے مقدمے سے کوئی جوہری تعلق بھی نہیں تھا، جس کا اصل مقصد انسان کی اخلاقی تطہیر ہے۔ اہل کلیسا نے مگر اسے مذہب کے مسلمات میں شامل کر لیا۔ کائنات پر غور و فکر کا یہ عمل جاری رہا اور 1400 سال بعد ایک سائنسدان کوپرنیکس نے اس نظریے کو چیلنج کر دیا۔ اس نے بتایا کہ سورج مرکز ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بات کلیسا کے خیالات سے متصادم ہے اور اگر اسے عامت الناس میں پیش کیا گیا تو وہ فتوے کی زد میں آ جائے گا۔ اس نے اپنے خیالات کو چند دوستوں ہی تک محدود رکھا۔ اس کے 100 سال بعد گلیلیو نے اپنی دوربین کی مدد سے کائنات کا مشاہدہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ کوپرنیکس درست کہتا تھا۔ اس کی تحقیق سامنے آئی تو حسب توقع کلیسا سیخ پا ہوا۔ اس کے خیالات کو مذہب کے خلاف قرار دیا۔ گلیلیو نے پادری کو خط لکھا کہ بائبل اخلاقیات کی کتاب ہے، سائنس کی نہیں۔ 1615 عیسوی میں ایک دوسرے پادری نے ویٹیکن کو اس کے خلاف شکایت کی۔ فروری 1616 عیسوی میں اسے کلیسا کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنے مذہبی خیالات سے رجوع کرے۔ گلیلیو مگر باز نہیں آیا۔ 1632 عیسوی میں اس نے اپنی کتاب شائع کر دی۔ یہ جسارت اہل مذہب کے نزدیک ایک قابل معافی نہیں تھی۔ اسے مذہبی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور توہین مذہب کا مجرم ثابت ہونے پر اسے اپنے خیالات سے اعلانیہ رجوع کے لیے کہا گیا۔ ساتھ ہی اہل مذہب سے معافی مانگنے کا حکم بھی دیا گیا۔ گلیلیو نے معافی مانگی اور اس کے باوجود باقی عمر قید خانے میں گزاری۔ عدالت سے معافی طلب کرنے اور اپنے خیالات سے رجوع کا اعلان کرنے کے بعد وہ عدالت سے نکلا تو اپنے آپ سے ہم کلام تھا۔ میرے رجوع سے فطرت کے قوانین تو نہیں بدلیں گے۔ زمین سورج کے گرد گھومتی رہے گی۔ گلیلیو کو دنیا سے رخصت ہوئے 500 برس سے زیادہ گزر چکے۔ زمین آج بھی سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور اہل کلیسا کے پاؤں تلے سے نکل چکی ہے۔ گلیلیو کی کہانی یورپ کے مزاج کو بدل گئی۔ وہ خود قید خانے میں بند ہو گیا، مگر اس جیسوں کی تحقیق نے انسانی ذہن کو آزاد کر دیا۔ انسان نہ صرف آزاد ہوا بلکہ مذہب بیزار ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ اہل کلیسا کے لیے اپنے وجود کو باقی رکھنا مشکل ہو گیا۔ مارٹن لوتھر نے کلیسا کو چیلنج کیا۔ اس نے سوال اٹھایا، تمہیں مذہب کا نمائندہ کس نے بنایا ہے؟ خدا کی طرف سے کوئی سند، مسیح علیہ السلام کی کوئی روایت؟ اہل مذہب کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس واحد راستہ پسپائی تھا۔ گلیلیو تک سائنس اور عقل کا یہ سفر رکا نہیں۔ گلیلیو کی دوربین چھوٹی تھی۔ 20ویں صدی میں ہوبل نے ایک بڑی دوربین بنا لی۔
اس نے بتایا کہ یہ کائنات یکجہتی نہیں کثیر الجہت ہے اور مسلسل پھیل رہی ہے۔ وہی کلیسا جس نے گلیلیو کو سزا سنائی تھی 20ویں صدی میں گلیلیو اور تاریخ سے معافی کا خواستگار تھا۔ 9 مئی 1983 کو پوپ نے، جو مسیحیت کے سواد اعظم کی نمائندگی کر رہے تھے، اعلان کیا کیتھولک چرچ نے گلیلیو سے نا انصافی کی۔ کیتھولک روایت نے وقت سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں سائنس کی روایت کا احترام کرنا چاہیے۔ گلیلیو کی کہانی نے بتایا ہے کہ اہل مذہب جب اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور مذہب کا مقدمہ غلط بنیادوں پر پیش کرتے ہیں تو اس سے مذہب کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لوگ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ مذہب سے نجات حاصل کیے بغیر انسان ترقی کر سکتا ہے، نہ ایک عقلی وجود کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے۔ ذہین لوگ اہل مذہب کے خوف سے ملک چھوڑ جاتے ہیں، یا پھر اہل مذہب کو اپنا وجود باقی رکھنے کے لیے عوام سے معافی مانگنا پڑتی ہے۔ دونوں صورتوں میں ملک اور مذہب کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مسلمان معاشروں میں اگر یہ صورتحال درپیش ہو تو یہ زیادہ افسوسناک ہے۔ مسلمانوں کی کتاب تو وہ ہے جو انسان کو ایک عقلی وجود سمجھتے ہوئے اسے اپنا مخاطب بناتی اور اس کی اخلاقی تطہیر کا اہتمام کرتی ہے، قدم قدم پر اسے تفکر اور تدبر کی تلقین کرتی ہے۔ پھر یہ کہ مسلمان معاشرہ تو کھڑا ہی ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔ یہ عقیدہ بتاتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہے نہ رسول۔ گویا آپ کے بعد کسی فرد کو یہ حیثیت حاصل نہیں کہ اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی فرد کو یہ حیثیت حاصل نہیں کہ اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلم روایت میں کلیسا کا کوئی وجود نہیں۔ گلیلیو کی کہانی لازم ہے کہ مسلم معاشروں میں بھی دہرائی جاتی رہے۔ اس سے ہمیں یاد رہے گا کہ معاشروں میں مذہب بیزاری کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔